اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 71 سے۔ ترجمہ اس کا: اے مسلمانوں، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرو یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکل کھڑے ہو۔ اور یقیناً تم میں بعض وہ بھی ہیں جو پسو پیش کرتے ہیں۔ پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل مل جائے تو اس طرح کہ گویا تم میں اس میں دوستی تھی ہی نہیں، کہتے ہیں کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا۔ پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پا لے یا غالب آ جائے، یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتواں مردوں، عورتوں اور ننھے ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو، جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں۔ پس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یقین مانو کہ شیطانی حیلہ سخت کمزور ہے۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دی؟ آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ستم روا نہیں رکھا جائے گا۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، موت تمہیں آ پکڑے گی، وہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے۔ انہیں کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں؟ تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ کہتے ہیں کہ اطاعت ہے، پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت جو بات آپ نے یا اس نے کہی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورہ کرتی ہے، ان کی راتوں کی بات چیت اللہ لکھ رہا ہے، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔
جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو چند ایک لوگوں کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا رہ، تجھے صرف تیری ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے، ہاں ایمان والوں کو رغبت دلاتا رہ۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے، اور اللہ تعالیٰ سخت قوت والا ہے اور سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ آیات ہم نے 71 سے لے کر 85 تک کا ترجمہ کیا ہے، اور اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کون سے احکامات جو ہیں وہ سمجھائے ہیں۔ تو یہاں سب سے پہلی آیت نمبر 71 جو ہے اس میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے بچاؤ کا سامان جو ہے وہ ہمیشہ رکھو، اور چاہے آپ گروہوں کی شکل میں جاؤ یا علیحدہ علیحدہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے کہا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پس و پیش سے کام لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا، یعنی جہاد کا جب انہیں حکم دیا جاتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پس و پیش سے کام لیتے ہیں، اور جب مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے تو اس پر وہ بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے کہ ہم ان کے ساتھ موجود نہیں تھے۔ تو یہ کون لوگ ہیں کہ یہ منافق لوگ ہیں، تو جو عام حالات میں مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا دم کرتے ہیں، اور جہاں جہاد کا حکم ہوتا ہے تو ہیلے بہانے سے وہ وہاں سے کھسک جاتے ہیں، اور جب مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے تو اس پر انہیں افسوس نہیں ہوتا بلکہ انہیں اس بات پر خوشی ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں تھے۔ لیکن جب مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوتی ہے تو پھر انہیں یہ ہوتا ہے کہ کاش ہم ان کے ساتھ ہوتے تاکہ مال غنیمت میں ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ تو کہا گیا ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں انہوں نے اپنی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیا ہے، تو انہیں چاہیے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہیں تاکہ وہ اللہ کے ہاں سے اس کا اجر پائیں۔ اور ساتھ ہی یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، عورتوں پر، بچوں پر، اور جو کمزور لوگ ہیں، اور وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ ہمیں ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار مقرر فرما دے، تو باقی مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم لوگ ان کے بچاؤ کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہ مومن تو وہ ہوتا ہے جو کہ جس نے اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیا ہے، تو جب اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیا ہے تو پھر اسے جہاد کرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اخروی نعمتیں اس کے لیے رکھی گئی ہیں، اور ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ شیطانی ہیلے جو ہیں وہ بڑے کمزور ہوتے ہیں، کہ دوسرا جو گروہ شیطان کا ہے تو وہ بڑا کمزور گروہ ہے، کیونکہ ان کے پاس ایمانی قوت نہیں ہوتی، تو وہ بڑی جلدی جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو جذبے کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کرنا چاہیے۔ تو جب مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی تو وہاں جو ہے ان لوگوں نے نمازیں
پڑھتے رہے، اس سے پہلے انہیں حکم تھا کہ نمازیں پڑھتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، تو پھر وہاں جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو وہ ان میں سے کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑی سی مہلت جینے کی اور دے دیتا، تو کہا گیا ہے کہ آخرت جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا کہ جو اس دنیا میں تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں اس کا اجر اللہ نے بہت رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اور اگلی بات یہ سمجھائی گئی ہے کہ انسان خواہ مضبوط قلعوں میں بیٹھا ہو یا جہاد کرنے کے لیے نکل آئے، تو جہاں جو اس کی موت کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے وہ اس کو آ کر رہے گی، چاہے وہ کتنے ہی مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو۔ اور اگر اس کی موت نہیں لکھی ہوئی تو وہ چاہے جہاد کے لیے میدان جنگ میں دشمنوں کی صفوں میں گھس جائے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ تو یہ انسان کا ایمان ہونا چاہیے کہ جب اس کی موت لکھی ہوئی ہے وہ ہر صورت میں آنی ہی آنی ہے، تو چاہے انسان اپنا کتنا ہی بچاؤ کرتا رہے تو بہتر ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا مارا جائے، اور اس کو پھر شہید کا مرتبہ جو ہے وہ ملے گا، جو کہ بہت بلند مرتبہ ہے، کہ اس کا مرتبہ جو ہے وہ شہید ہی جانتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے اس دنیا سے جانے کے بعد کبھی بھی آرزو نہیں کرے گا کہ اس دنیا میں واپس آ جائے، لیکن شہید کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ اس دنیا میں واپس جائے اور اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مارا جائے، اس لیے کہ وہ شہادت کے مرتبے کو جاننے والا ہے۔ تو اور ساتھ ہی اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور جو کوئی اس سے منہ پھیر لے گا تو اللہ جو ہے صرف کہ ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا، تو یعنی کہ صرف آپ کا کام صرف ہے ان کو حکم دینا، آگے ماننا یا نہ ماننا جو ہے ان کا کام ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے منافق لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں تو وہ اور طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور جب رات کو اکٹھے آپس میں ہوتے ہیں یہ منافق لوگ تو راتوں میں آپس میں مشورے کرتے ہیں، تو جو بھی وہ مشورے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے پھر کہا گیا کہ قرآن پاک میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا، کیونکہ انسانوں کی باتوں میں کچھ عرصے کے بعد انسان اپنی کہی ہوئی بات سے پھر جاتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ اس وقت مجھے شعور نہیں تھا یا مجھے اتنی عقل نہیں تھی، تو بعد میں اس پہ انکشافات ہوتے ہیں تو اس کی بات جو ہے وہ بدل جاتی ہے، لیکن اللہ کا کلام جو ہے وہ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکم دیا گیا کہ اس کے راستے میں جہاد کرتے رہو، اور اسی طرح سے باقی لوگوں کو بھی رغبت دلاتے رہو، اور جو کوئی کسی کو نیکی کے لیے رغبت دلاتا ہے اور کوئی شخص جو ہے اس کے کہنے پر نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے، اور اگر کوئی کسی کو بری بات کی سفارش کرتا ہے یا بری بات کہتا ہے اور وہ اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے تو اس کے گناہوں میں سے اس کو بھی حصہ ملتا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھی بات جو ہے وہ کسی سے کہیں اور بری بات کہنے سے بچیں۔ جس طرح سے اچھے کام ہم دنیا میں کر کے جاتے ہیں تو ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے کوئی گناہ کے کام جو ہیں کر کے جاتے ہیں تو ہمارے لیے وہ گناہ جاریہ ہوتا ہے کہ اس پر جتنے لوگ عمل کرتے رہتے ہیں ان کے حصے کا اس میں سے بھی وہ شروع کرنے والے گناہ کو شروع کرنے والے کو اس میں سے حصہ ملتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے سوچنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں،
کوئی اچھے کام کر رہے ہیں تو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے اجر کا باعث رہے گا، اور اگر ہم یہاں کوئی بری بات جو ہے وہ شروع کر کے جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے اپنے کوئی پیروکار بنا رہے ہیں ایسے کاموں میں جو ہماری پیروی کرنے لگتے ہیں، تو وہی ہمارے لیے عذاب کا باعث ہوگا کہ ہمارے اپنے اعمال تو ختم ہو جائیں گے، لیکن اس پر جو پیچھے عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کا گناہ بھی ہے اس شخص کو پہنچتا رہے گا۔ لہٰذا کوشش یہ کرنی ہے کہ جو وقت ہمارے پاس ہے اس کو ہم نیکی اور اچھائی کے کاموں میں گزاریں اور برے کاموں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔